عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اوتار سنگھ نے خط تہہ کر کے دوبارہ لفافے میں رکھ دیا۔ اس کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ریٹا کے بارے میں اس کا جو تصور تھا، ریٹا اپنے خط میں اس سے بہت مختلف ثابت ہوئی تھی۔ کیسی عاجزی، کیسی نرمی اور کیسا گداز سچائی تھی اس کے خط میں۔ وہ دل کو چھو لینے والی تحریر تھی۔ اوتار سنگھ نے دیکھا تھا، عام طور پر غلطی کر کے لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں، بلکہ جتنی بڑی غلطی ہو اتنا ہی اصرار کرتے ہیں۔ غلطی تسلیم کرنا، معذرت کرنا آسان کام نہیں، اس کے لیے بڑا ظرف درکار ہوتا ہے، اور ریٹا نے خود کو صاحب ظرف ثابت کر دیا تھا۔ پھر اس نے ریٹا کے فیصلے کے بارے میں سوچا۔ چرچ کے ٹنٹوں کے بارے میں وہ تھوڑا بہت جانتا تھا۔ ریٹا نے دنیا ترک کر کے نن بننے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس کے خیال میں یہ غلط تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا یہ خدا کی اسکیم کے خلاف ہے، ایک طرح کی بغاوت ہے۔ رومن کیتھولک عقیدے کے پادری اور راہبائیں جو زندگی گزارتے تھے وہ یکسر غیر فطری تھی۔ اگر دنیا کے تمام لوگ یہ نظریہ اپنا لیتے اور اس طرح کی زندگی گزارتے تو نسل انسانی کا وجود ہی مٹ چکا ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ خدا سے بغاوت تھی۔ دوسری طرف وہ غیر فطری زندگی گناہ کے امکان کو بہت زیادہ قوی کر دیتی تھی۔ فطری تقاضوں کے سامنے ان میں سے کوئی بھی سرنگوں ہوتا تو گناہ کے دلدل میں دھنس کر رہ جاتا۔ اس کے نزدیک اس میں خسارہ ہی خسارہ تھا، لیکن وہ یہ بات ریٹا کو سمجھا نہیں سکتا تھا، سمجھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سمجھانے میں اس کا تعلق کا اظہار ہوتا جو اس کے اور ریٹا کے درمیان تھا ہی نہیں، اور پھر سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ اس کی کتاب زندگی کا ایک چھوٹا سا اور غیر اہم باب تھا جو ختم ہو گیا۔ حور بانو اور نور بانو کے کرتے مکمل ہو گئے تھے۔ سرفراز بیگم ان کا کام دیکھ کر بہت خوش ہوئی، خاص طور پر نور بانو کی کڑھائی نے انہیں حیران کر دیا۔ انہیں معلوم تھا وہ کام اس نے بس مروت میں کیا تھا، ورنہ اوتار سنگھ سے تو وہ چڑھتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر اس کے ٹالنے والے کام میں اتنی خوبصورتی ہے تو محبت سے کام کرے گی تو غضب ہی ڈھائے گی۔ انہوں نے یہ بات نور بانو سے کہہ بھی دی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں ماں، نور بانو نے کہا، کام تو میں نے محبت سے ہی کیا ہے۔ کام محبت سے کیا جائے تو عبادت ہوتا ہے نا ماں۔ سرفراز بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ عجیب لڑکی تھی، بپھرتی تو آتش فشاں بن جاتی، نرم ہوتی تو دور سے ہی احساس ہوتا کہ مخمل سے بنی ہے۔ اے اللہ، اس کے نصیب بہت اچھے کرنا۔ انہوں نے دل میں اس کے لیے دعا کی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ وہ بڑی خوبیوں، بڑے ہنر والی تھی، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے مشکل اسے گوارا کہا جا سکتا تھا۔ اب انہیں لڑکیوں کی شادی کی فکر بھی تھی۔ ملک کے حالات ایسے تھے کہ آنے والے کل کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہر میں کشیدگی تھی، مسلمانوں کے چھرا گھونپنے کی وارداتیں عام ہو گئی تھیں۔ ایسے میں بیوہ عورت عزت اور آبرو کے ساتھ کسی سے نہ ڈرے تو کیا کرے؟ ایسا نہیں تھا کہ لڑکیوں کے رشتے آئے ہی نہ ہوں۔ حور بانو کے لیے تو اب تک 4 پیغام آ چکے تھے۔ 2 خاندانی اعتبار سے کم تھے اور 2 معاشی مضبوطی سے محروم تھے۔ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا۔ گلنار کے بھی 2 رشتے آئے تھے، وہ دونوں ہی اچھے تھے، لیکن سرفراز بیگم نور بانو کے بیٹھے ہوئے اس کی شادی کیسے کر سکتی تھی؟ انہیں تو سب سے بڑھ کر نور بانو کے لیے رشتے کا انتظار تھا، مگر اس کا کوئی رشتہ اب تک نہیں آیا تھا۔ مگر اب جو حالات تھے ان کے بارے میں سوچ کر وہ پچھتا رہی تھیں۔ انہیں احساس ہو رہا تھا انہوں نے انکار کر کے غلطی کی ہے۔ کچھ نہیں، 2 بیٹیاں تو عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو ہی جاتی، ایک نور بانو ہی تو رہ جاتی۔ اب تو وہ 3 گنا بوجھ سر پر لیے بیٹھی تھی۔ باہر کے حالات ایسے تھے کہ وہ مستقل طور پر پریشان رہنے لگی تھی۔ بس اوتار سنگھ کی محبت ان کے لیے بڑا سہارا تھی۔ ان کا دل گھبرا جاتا تو اوپر چلی جاتی، اس سے باتیں کرتی، وہ سب کچھ بھول جاتی۔ بس ایسا لگتا برسوں کا بچھڑا بیٹا انہیں مل گیا ہے۔ ان کا سینہ خوشی سے پوری طرح بھر جاتا۔ سچ یہ تھا کہ وہ اس کی قربت میں بہت محفوظ ہوتی تھی۔ انہیں خوشی اس بات کی بھی تھی کہ اوتار سنگھ بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔
وہ ان کا ویسے ہی ادب اور احترام کرتا جیسے کوئی اچھا بیٹا اپنی ماں کا کرتا ہے۔ وہ ان کی ہر بات سے غور سے سنتا اور اس دوران اس کی نگاہوں میں محبت ہوتی۔ گھر میں صرف سرفراز بیگم ہی ایسی نہیں تھیں جو پریشان ہوں، بہادر علی ان سے کہیں زیادہ پریشان تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی، اس کا تو باہر آنا جانا رہتا تھا۔ صورتحال کی سنگینی کا اسے سب سے بڑھ کر احساس تھا۔ اس کی پریشانی کا سرفراز بیگم کو علم نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن چھمن بوا کو علم تھا کہ وہ پریشان ہے، بلکہ وہ تو اس کی پریشانی کا سبب بھی جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ اکیلی بیٹھی ہوتی تو تشویش بھرے انداز میں بڑبڑاتی، اے اللہ آب رکھ لیجیو، بس تیرا ہی آسرا ہے۔ بہادر علی نے از خود انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر وہ جہاں دیدہ تھیں، بے خبر رہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ بہادر علی حکم کا بندہ ہے، ہر حکم بلا چوں چرا عمل کرتا ہے، مگر ایک دن انہیں احساس ہوا نہ جانے کب اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ہوا یوں کہ اس رات انہوں نے بہادر علی سے کہا، آدھا سے دہی لے آؤ، ابھی شام ہی کو تو میں دہی لایا تھا۔ بہادر علی نے معترضانہ لہجے میں کہا، یہ غیر معمولی بات تھی۔ بہادر علی کبھی کسی کام میں ہچکچاتا نہیں تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ چھمن بھوا نے تنک کر کہا، تم سے جو کہا جائے وہ کرو۔ بہادر علی زیر لب کچھ بدبدایا۔ چھمن بوا کی سمجھ میں آیا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ کہا تم نے؟ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تم آ کر دروازہ بند کر لو۔ 5 منٹ تو لگیں گے تم کو دہی لانے میں، دیر بھی لگ سکتی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو اور دروازہ بند کرو۔ بہادر علی کے لہجے میں قطعیت تھی۔ چھمن بوا سمجھ گئیں کہ بہادر علی کی بات نہ مانی تو وہ نہیں ہلے گا۔ اچھا چلو، انہوں نے غصے سے کہا۔ وہ گئی اور دروازہ بند کر کر آئیں۔ انہیں اس وقت سچ مچ بہت ہی غصہ آیا جب 2-3 منٹ بعد انہیں اس کی دستک پر دروازہ کھولنے کے لیے پھر جانا پڑا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ اس پر برسنے ہی والی تھی کہ اس نے الٹا ان سے بات پوچھ شروع کر دی، تم نے دروازہ کھولنے سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کون ہے؟ چھمن بوا نے اسے یوں دیکھا جیسے ان کے خیال میں وہ پاگل ہو گیا ہو۔ کیوں پوچھتی؟ دہی لینے تم ہی گئے تھے نا، تو واپس بھی تم ہی آؤ گے۔ دیکھو یہ وقت ایسا نہیں ہے۔ بہادر علی کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ وقت بہت خراب آ لگا ہے، کبھی پوچھے بغیر دروازہ نہیں کھولنا۔ کیوں بھائی؟ بہادر علی ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر بولا، آج کل چوری کی وارداتیں بہت ہو رہی ہیں۔ چھمن بوا اس کے لمحاتی ہچکچاہٹ دیکھ چکی تھی۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا، مگر انہوں نے جرح نہیں کی۔ اس وقت تو انہیں بس دہی کی ضرورت تھی۔ پھر ایک دن ایک بہت غیر معمولی بات ان کے سامنے آئی۔ بہادر علی ڈیوڑی میں سوتا تھا۔ اس رات چھمن بوا نہ جانے کس کام سے ڈیوڑی میں گئیں، بہادر علی بے خبر سو رہا تھا۔ اچانک ان کی نظر بہادر علی کی چارپائی پہ پڑی۔ سرہانے کی طرف تکیے کے نیچے لوہے کا ایک بہت بڑا اور بھاری سریا رکھا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ چارپائی کے دونوں طرف نکلا ہوا تھا۔ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی بہادر علی کو؟ انہوں نے سوچا، اور وہ بھی سوتے وقت جبکہ یہ گھوڑے بیچ کر سوتا ہے۔ چند لمحے وہ اچنبھے میں رہیں، مگر پھر ان کے دل نے کہا، یہ بات بے سبب تو نہیں ہو سکتی۔ وہ جس چیز کی تلاش میں آئی تھی اندھیرے کی وجہ سے اس کا ملنا آسان نہیں تھا۔ وہ روشنی کرنا نہیں چاہتی تھی کہ بہادر علی کی نیند خراب نہ ہو، حالانکہ انہیں پورا یقین تھا کہ روشنی سے بہادر علی کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ وہ ایسا ہی بے خبر سوتا تھا۔ ذرا دیر میں ان کی نگاہ اندھیرے سے ہم آہنگ ہو گئی۔ وہ ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھیں۔ بہادر علی کی چارپائی کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کا پاؤں کسی چیز میں الجھا اور وہ لڑکھڑا گئیں۔ وہ بہادر علی کا سلیپر تھا۔ اس کی چپل سلیپر میں پھنس گئی۔ سلیپر گھسیٹنے کی ہلکی سی آواز ہوئی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آگے کی طرف گرتے جسم کو روکا اور سنبھلنے کی کوشش کی۔ وہ تو سنبھل گئی، مگر اگلے ہی لمحے انہیں جو جھٹکا لگا وہ ذہنی تھا۔ گہری بے ہوشی جیسی نیند سونے والا بہادر علی سلیپر گھسیٹنے کی ہلکی سی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر سرہانے رکھا سریا اٹھایا اور للکار کر بولا، کون ہے؟ جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ چھمن بوا اپنی جگہ بت بن کر رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا بہادر علی کی آنکھیں ٹھیک سے کھلی بھی نہیں ہیں، مگر اس نے سریا اٹھا لیا ہے اور اسے سر سے اوپر بلند کر رکھا ہے۔ بہادر علی
یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے گھبرا کر کہا۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکیں گے اور سریا ان کے سر سے جا ٹکرائے گا، مگر ان کی آواز سے بہادر علی کو جھٹکا لگا۔ پہلے تو کسی اضطرابی عمل کے تحت اس کے سریا والے ہاتھ ساکت ہوئے، پھر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اس نے چمن بوا کو حیرت سے دیکھا اور پھر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ ارے چمن بوا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ چمن بوا کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ بال بال بچی ہیں۔ غنیمت ہے کہ ان کی زبان کھل گئی، ورنہ اگلے ہی لمحے سر کھل جاتا اور زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی۔ ان سے تو بولا کچھ نہیں گیا، بس وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ کچھ ڈھونڈنے آئی تھی۔ کیا ڈھونڈنے آئی تھی یہ اب یاد نہیں، مگر یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے مجھے مار ہی دیا ہوتا۔ کون سی حرکت؟ کیا کہہ رہی ہو؟ بہادر علی نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں نہیں معلوم، حالانکہ اب بھی سریا سر سے اوپر اٹھائے کھڑے ہو۔ بہادر علی کو بات کا احساس ہوا تو وہ کھسیا گیا۔ اب تو خدا کے لیے اسے رکھ دو، میں تو ہول رہی ہوں۔ بہادر علی کے سریا اٹھائے ہوئے ہاتھ نیچے آئے۔ اس نے سریا دوبارہ سرہانے میں رکھ لیا۔ بس اب تم جاؤ، مجھے سونا ہے، اس نے چمن بوا سے کہا۔ ایسے کیسے سونا ہے؟ میری تو نیند اڑا دی تم نے، چمن بوا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، بات کیا ہے؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہ سریا سرہانے رکھ کر کیوں سونے لگے ہو تم؟ اور یہ معمولی سی آہٹ پر چونک کر اٹھتے ہو اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ ایسا کون سا خوف لاحق ہو گیا ہے تمہیں؟ بہادر علی گڑبڑا گیا۔ خوف؟ کیسا خوف؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر یہ سریا سرہانے کیوں؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ ارے وہ میں نے بتایا تھا نا کہ آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں۔ بہادر علی کے لہجے میں بے پرواہی در آئی۔ چمن بوا نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ تم جھوٹ بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، بس اب سچ اگل دو۔ سچ وہی ہے جو میں نے بتایا۔ تم مجھے جانتے ہو، اب تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ بہادر علی کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، کندھے جھک گئے۔ وہ جانتا تھا اب جان واقعی نہیں چھوٹے گی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے بتاتا ہوں، مگر گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اے ہے، ایسی کیا بات ہے؟ تم تو ہولائے دے رہے ہو مجھے۔ بات یہ ہے چمن کہ ہندو مسلم فساد کا خطرہ ہے۔ رات کے وقت مسلمان راہگیر نظر آ جائیں تو ہندو چھرا گھونپ دیتے ہیں، تو اس لیے تم اس دن دہی لانے سے گھبرا رہے تھے۔ چمن بوا نے طنز کیا۔ بکو مت، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، موت جب آنی ہے تو آئے گی۔ بہادر علی نے سخت لہجے میں کہا۔ تم میری بات سنو، میں باہر آتا جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ شہر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن ہندوؤں کے عزائم ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں پر منظم حملے کیے جائیں، ان کے گھر لوٹے جائیں اور انہیں ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے میں محتاط رہتا ہوں۔ بہت بھاری ذمہ داری ہے مجھ پر، دیکھو نا، جوان بچیوں کا ساتھ ہے۔ ہاں یہ تو ہے، چمن بوا نے پرتشویش لہجے میں کہا، مگر گھر کے لوگوں کو بے خبر تو نہیں ہونا چاہیے۔ بتانے کا کیا فائدہ؟ اس کے سوا کیا ہوگا کہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ رہی بات بڑی بیگم کی تو وہ بے خبر نہیں ہوں گی۔ ہاں پریشان تو وہ رہتی ہیں آج کل، لیکن کبھی کوئی بات نہیں کی۔ بس اب تم جاؤ، مجھے سونے دو۔ بس اسی دن سے چمن بوا کو بھی فکر رہنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے وہ ہولنے لگتی۔ گلی میں پتنگ لوٹنے والوں کا شور ہوتا تو ڈر جاتی۔ معمول کے مطابق گزرنے والے روز و شب ان کے لیے سخت ہو گئے۔ اوتار سنگھ کے لیے کاڑھا جانے والا کرتا مکمل کر کے حور بانو کو جو خوشی ہوئی تھی وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ خود اوپر جاتی اور اوتار سنگھ کو وہ کرتا دے کر آتی، لیکن یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ چھوٹے ٹھاکر کے معاملے میں تو شروع ہی سے یہ ہو رہا تھا۔ وہ جو چاہتی اسے معلوم ہوتا کہ وہ ناممکن ہے۔ محبت تو اسے بے اختیار اور بے ارادہ ہوئی تھی، بلکہ اس نے اس کے خلاف بساط بھر مزاحمت بھی کی تھی، اور اس محبت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد اس کے اندر دو عادتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک تو وہ تعویلیں تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مشرک سے محبت وہ گوارا نہیں کر سکتی تھی، اور ترک محبت بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔
خوش قسمتی سے اس کی تعویلوں کو جواب بھی میسر آ گیا تھا۔ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ صاف لگتا تھا چھوٹا ٹھاکر مشرک نہیں ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اسے اپنی تعویلوں پر پختہ یقین ہو گیا۔ دوسری عادت یہ تھی کہ جو اس کا دل چاہتا وہ ممکن نہ ہوتا تو وہ اس کا تصور کر لیتی، اور وہ تصور اتنا جاندار اور حقیقت سے قریب ہوتا کہ اس سے اسے حقیقی تسکین حاصل ہوتی تھی۔ وہ دن بہت خوبصورت تھے اور اسے بہت یاد آتے تھے جب چھوٹا ٹھاکر شام کو کوٹھے پر بیٹھتا تھا اور وہ بہانوں سے جا کر چپکے اسے دیکھ لیا کرتی تھی۔ مگر پھر استانی جی آنے لگیں تو وہ سلسلہ رک گیا۔ ایک دن استانی جی نے چھٹی کی تو اسے پتہ چلا چھوٹا ٹھاکر اپنا وہ معمول ترک کر چکا ہے۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی بار موقع نکال کر دیکھا، لیکن ثابت ہوا کہ چھوٹا ٹھاکر اب کوٹھے پر نہیں آتا۔ وہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی تھی۔ اسے پھر تصور کا سہارا لینا پڑا۔ ابتدا میں تو بڑی بے کیفی ہوئی کیونکہ وہ اس کو دیکھنے کی عادی تھی، مگر چند روز بعد رنگ دوبارہ جم گیا، بلکہ اسے احساس ہوا کہ براہ راست دیکھنے کے مقابلے میں تصور میں زیادہ گنجائش ہے۔ تصور حقیقت کی طرح محدود جو نہیں ہوتا، تو اب کرتے کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ اس کے تصور کو موقع مل گیا، اس کے تصور کو گویا ایک کھلونا ہاتھ آ گیا، اور اس کے لیے عرصہ بھی کافی تھا۔ اماں ابھی کڑھائی کر رہی تھیں، گرمیوں کی آمد میں بھی ابھی کافی دن تھے۔ حور بانو کی محبت تمام نشیب و فراز دیکھ چکی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ ہر روز چھوٹے ٹھاکر کو دیکھا کرتی تھی، مگر اب عرصے سے یہ سلسلہ موقوف تھا۔ محبت کمزور ہو یا سطحی ہو تو ایسے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حور بانو کی محبت کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی۔ دوسری طرف بغیر کسی وجہ کے اسے یقین بھی تھا کہ قرآن سنتے سنتے چھوٹا ٹھاکر کسی دن اچانک ایمان لے ہی آئے گا اور مسلمان ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ وہ سوچتی رہتی تھی، کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس بات نے اسے تصوراتی بنا دیا تھا۔ ہر بات، ہر کام وہ تصور میں کر لیتی تھی۔ اس کرتے کو کاٹنے میں اسے بہت زیادہ وقت لگا تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی، ورنہ کرتا اس سے آدھے وقت میں مکمل ہو گیا ہوتا۔ ایک تو یہ تھا کہ کرتا وہ اکیلے میں بیٹھ کر کاٹتی تھی، ایسا کم ہی ہوا کہ کسی کے سامنے اس نے کڑھائی کی ہو۔ کرتا کاٹنا اس کے لیے چھوٹے ٹھاکر سے ملاقات کے مترادف تھا۔ وہ اکیلے میں بیٹھتی، ایک ٹانکا لگاتی، پھر بیٹھ کر اسے انگلی سے سہلاتی، اسے تنقید کی نظروں سے دیکھتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ اسے ادھیڑ کر دوبارہ سے لگاتی، اور کڑھائی کے دوران وہ کرتے کے کپڑے کو کئی بار نرم ہاتھ سے محبت بھرے انداز میں سہلاتی۔ زیادہ تر یہ عمل غیر شعوری ہوتا تھا، لیکن کبھی کیا اس کے شعور میں یہ خیال آتا کہ وہ کپڑا نہیں، چھوٹے ٹھاکر کا وجود ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ شرم سے دوہری ہو جاتی۔ چور نگاہوں سے وہ ادھر ادھر دیکھتی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ وہ کپڑے سے یوں ہاتھ ہٹاتی جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر ہاتھ پڑ گیا ہو۔ کئی بار اس نے یہ بھی سوچا کہ چھوٹا ٹھاکر تو اس کی محبت سے بے خبر ہے، اگر اسے اس کی محبت کا پتہ چل جائے تو کیا ہوگا۔ اس خیال کے آگے امکانات کا بہت بڑا میدان تھا۔ اسی میدان میں وہ کئی زاویوں سے کھیل کھیلتی۔ کسی کریس میں چھوٹے ٹھاکر کو یہ جان کر خوش ہوتا تو کبھی میں اس پر برہم ہوتی۔ کسی میں وہ پریشان ہو کر کہتا، یہ کیسے ممکن ہے، تمہارے میرے درمیان مذہب کی اتنی بڑی خلیج ہے جسے پاٹا نہیں جا سکتا۔ اور کبھی وہ اعلان کرتا، اس وقت میں مسلمان نہیں ہوں تو ہندو بھی نہیں ہوں، اور میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چھوٹے ٹھاکر کے رد عمل کے مطابق اس کی کیفیات ہوتی، کبھی وہ خوش ہوتی، کبھی اداس ہو جاتی، اور کبھی پریشان، لیکن ہر حال میں اسے لطف آتا تھا کیونکہ وہ ایک رکی ہوئی کہانی کو آگے بڑھا رہی تھی۔ اسے ایک بات پر بڑی ہی حیرت تھی۔ اس نے کرتا مکمل کرنے میں بڑی دیر لگائی تھی، لیکن نور بانو کے کرتے کی کڑھائی بھی اس کے ساتھ ہی مکمل ہوئی تھی۔ کیوں؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کے حساب سے تو نور بانو کو اتنے عرصے میں 2 کرتے مکمل کرنے چاہیے تھے۔ اس نے اتنا سست کام کیوں کیا؟ اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے سوچا بیکار سمجھ رہی ہوں، اس لیے دیر لگی ہوگی، مگر اسی لمحے اس کے کانوں میں نور بانو کے الفاظ گونجے، کام تو میں نے محبت سے ہی کیا ہے۔ کام محبت سے کیا جائے تو عبادت ہی ہوتا ہے نا ماں؟ حور بانو نے سر جھٹکا،
یہ معمہ اس کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ تمہارے ماسٹر جی کا کیا حال ہے بیٹا؟ سرفراز بیگم نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے ماں جی، پہلے سے بہت بہتر ہیں، اوتار سنگھ نے کہا۔ تمہاری بات سے تو لگتا ہے ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اوتار سنگھ نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے ماں جی، مرض بہت بڑھ چکا ہے۔ یہ بھی میری کوتاہی ہے، مجھے پہلے خیال آ جاتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ سرفراز بیگم نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا اور بناوٹی خفگی سے بولی، تم ہر الزام اپنے سر لینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تمہارے ماسٹر جی تم سے زیادہ اپنے بیٹوں کی ذمہ داری تھے۔ اپنی ذمہ داری وہ جانے ماں جی، مجھے تو اپنی فکر کرنی چاہیے نا۔ کوتاہی تو مجھ سے ہوئی، مجھے فوراً ان کا خیال آ جاتا تو مرض اتنا بڑھنے سے پہلے میں انہیں سینیٹوریم لے جا سکتا تھا۔ یہ بھی تو سوچو، اگر تمہیں مزید کچھ دن ان کا خیال نہ آتا تو کیا ہوتا؟ اوتار سنگھ نے انہیں زخمی نظروں سے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، سرفراز بیگم نے وضاحت کی۔ پھر انہوں نے موضوع بدلا، ابھی بڑے دن کے موقع پر تم کئی دن ان کے پاس رہ کر آئے ہو نا؟ اوتار سنگھ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ جی ماں جی، اور ماسٹر جی بہت خوش ہوئے۔ یہ بتاؤ، ان کے بیٹے بھی کبھی ان سے ملنے جاتے ہیں؟ اپنے اپنے روزگار میں الجھے ہیں، مصروف ہیں وہ، اوتار سنگھ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، لیکن شاید وہ اگلے مہینے ان کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ جائے۔ زندگی کی مصروفیات چلتی رہتی ہیں بیٹا، لیکن بیمار باپ کی خدمت اور عیادت کے لیے کوئی عذر نہیں چلتا۔ اور جب انہوں نے بیمار باپ کو اچھوت بنا کر کوٹری میں ڈال رکھا تھا، تب کون سی مجبوری تھی انہیں؟ وہ ان کے مرنے کا ہی تو انتظار کر رہے تھے۔ اوتار سنگھ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ رنجنا نے بتایا تھا مجھے، مگر میں پھر کہوں گا ماں جی کہ ان کے بیٹوں کی غیر ذمہ داری میری کوتاہی کا جواز نہیں ہے۔ مجھے ان سے کیا، میں تو اپنی کوتاہیوں پر کڑتا ہوں، اور میں تمہیں یہ سمجھا رہی ہوں کہ اپنے ضمیر پر بوجھ لینا اتنا اچھا نہیں ہوتا، اس سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اوتار سنگھ کو مسلمانوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ اسے مولوی صاحب کی موت پر ان کے بیٹے اور بیوی کا رد عمل بھی یاد تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماں جی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے، اس میں شکایت کیسی؟ سرفراز بیگم نے سرد آہ بھر کر کہا، حالانکہ کسی آدمی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، کوئی آدمی سائبان کی طرح ہوتا ہے، چلا جائے تو غیر محفوظ ہو جانے کا احساس پیچھے رہنے والوں کو ہمیشہ ستاتا ہے۔ ان کے لہجے میں عجیب سا دکھ تھا۔ اوتار سنگھ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ پریشان رہنے لگی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ وہ پریشانی ظاہر کرتی ہوں، بلکہ وہ آتی تو ہمیشہ اس کی دل جوئی کرتی، اس کی فکر کرتی، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا وہ اندر ہی اندر پریشان ہیں، کوئی فکر انہیں ستا رہی ہے۔ اس وقت اسے موقع مل گیا۔ ماں جی، آپ پریشان کیوں رہتی ہیں آج کل؟ اس نے پوچھا۔ کون؟ میں؟ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں، سرفراز بیگم نے جلدی سے کہا۔ میں تو کئی دن سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں، آپ کو خود ہی بتا دینا چاہیے تھا، لیکن شاید آپ بس زبان سے مجھے بیٹا کہتی ہیں، سمجھتی نہیں۔ ایسی کوئی پریشانی تو نہیں؟ مطلب یہ کچھ تو ہے، تو کیا چھوٹی پریشانیاں بیٹوں کو نہیں بتائی جاتی؟ اوتار سنگھ کے لہجے میں شکایت تھی۔ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، سرفراز بیگم نے کہا۔ تم تو بات پکڑ رہے ہو۔ نہیں ماں جی، سچ یہ ہے کہ آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی، ورنہ پریشان تو آپ ہیں۔ اس سے میں یہی سمجھوں گا کہ آپ مجھے بیٹا نہیں سمجھتی۔ سرفراز بیگم کے سینے میں کچھ پگھلنے لگا۔ پریشان تو میں ہوں، مگر تمہیں پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ جو مدد کرنے والا ہے، اس سے چپکے چپکے مدد مانگ لیتی ہوں۔ اوتار سنگھ سمجھ گیا کہ ان کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، لیکن ماں جی، جوان بیٹے اس لیے تو ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی پریشانی سونپ دی جائے اور وہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں، مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اب تم بڑے اتنے بھی نہیں ہوئے ہو، سرفراز بیگم نے معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے ذرا شگفتگی سے کہا۔ عمر سے کچھ نہیں ہوتا ماں جی، میں تو ماں باپ بہت کچھ کھو چکا ہوں، میں چھوٹا نہیں ہوں۔ ماں جی، آپ بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کو؟
کیا کہوں بیٹا، بس یہ خیال آتا ہے کہ گلنار کے ابا ہوتے تو ڈھارس رہتی۔ سرفراز بیگم کی آواز بھر گئی۔ آپ خود ہی کہتی ہیں زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، پھر جوان بیٹا تو ہے نا، آپ بات تو بتائیں۔ بس بیٹا، یہ ملکی حالات سے ڈر لگنے لگا ہے، شہر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اور یہ موئی دلی تو ہر دور میں اجڑتی رہی ہے۔ اب دیکھ لو، ہر روز 4-6 مسلمانوں کے چھرا گھونپ دیا جاتا ہے۔ اب تو اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے میں نے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو ماں جی، آپ تو گھر میں محفوظ ہیں نا؟ نہیں بیٹے، میں جانتی ہوں یہ آگ ابھی اور بھڑکے گی۔ اللہ محفوظ رکھے، نہ جانے کتنے گھر جلیں گے اس آگ میں۔ میں نے سنا ہے منظم حملوں کا ارادہ بھی ہے معتصب ہندوؤں کا۔ میرے ساتھ جوان بیٹیاں ہیں، ہر وقت ڈرتی رہتی ہوں میں۔ ان کی آواز اور آنکھیں دونوں ہی بھیگ گئیں۔ اوتار سنگھ دہل کر رہ گیا۔ وہ تو باہر جاتا تھا، حالات سے بہت زیادہ واقف تھا، اس کے باوجود اس نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ ماں جی نہ جانے کب سے عدم تحفظ کے احساس میں اس خوف میں مبتلا تھیں۔ اس نے کبھی ان کو ڈھارس نہیں بندھائی، ان کی دلجوئی نہیں کی۔ اس نے بیٹا ہونے کا حق بالکل ادا نہیں کیا۔ وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو گیا ہے، اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں اسے۔ کیا وہ خود غرض ہو گیا ہے؟ وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ جی چاہتا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اٹھا، سرفراز بیگم کے قدموں میں بیٹھا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ محبت سے تھام لیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں ماں جی، میں الٹا آپ سے شکایت کر رہا تھا کہ آپ مجھے بیٹا نہیں سمجھتی، مجھے اپنی پریشانی نہیں بتاتی۔ حال آ کر اس پر تو مجھے خود سوچنا چاہیے تھا، مجھے خود آپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں ماں جی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ سرفراز بیگم تو ہکا بکا رہ گئیں۔ ارے نہیں بیٹے، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا لڑکا ہے، ہر بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور پھر خود کو غیر ذمہ دار سمجھ کر خود ملامتی میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اوتار سنگھ نے ایسی بات کہی کہ سرفراز بیگم ہل کر رہ گئیں۔ دیکھیں ماں جی، بظاہر تو میں ہندو ہوں اور آپ کا بیٹا بھی ہوں، اب یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں ہندو نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو منزل کی تلاش میں بھٹکتا ہوا ایک راہی ہوں، مگر میرا بظاہر ہندو ہونا یہاں فائدہ مند ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے گھر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ آپ آج کے بعد اس طرف سے بالکل پریشان نہ ہو، مگر بیٹا تم خود اکیلے۔ آپ مجھے نہیں جانتی ماں جی، چاچا جمال الدین نے مجھے لٹیا چلانا سکھائی ہے، 20-30 کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، اوتار سنگھ نے کہا اور پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اور ویسے بھی ہندو کسی ہندو پر ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم واقعی سچے ہو۔ اوتار سنگھ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کے چہرے پر اسے مکمل اطمینان نظر نہیں آیا۔ آپ مطمئن نہیں ہوئی ماں جی، مگر یقین کریں، میرے جیتے جی کوئی آپ کی دہلیز نہیں پھلانگ سکتا، کوئی آپ کی عزت کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھ پر بھروسہ کریں ماں جی، میں ہوں نا۔ سرفراز بیگم نے اس کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں لبوں سے لگا لیا۔ میں مطمئن ہو گئی بیٹا، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے ماں پریشان کیسے ہو سکتی ہے؟ اوتار سنگھ مسکرایا، اور آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ کس بات پر؟ میری بے خبری پر، میری غیر ذمہ داری پر؟ سرفراز بیگم ہنسی۔ اگر تم غیر ذمہ دار ہو تو سب کو ایسا ہی غیر ذمہ دار ہونا چاہیے۔ نہیں ماں جی، آپ معاف نہیں کریں گی تو میری تسلی نہیں ہوگی۔ اچھا بیٹے، معاف کیا۔ اوتار سنگھ کی کہی ہوئی وہ بات سرفراز بیگم کبھی نہیں بھولیں کہ وہ ہندو نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، منزل کی تلاش میں بھٹکتا ہوا راہی ہے۔ اس دن کے بعد مرتے دم تک وہ اس کے لیے ہر نماز میں دعا کرتی رہیں، اے اللہ اس بندے کو صراط مستقیم پر لے جا، اے اللہ اسے اپنا راستہ دکھا دیجیے، اے اللہ اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اہل ایمان میں ہوتی ہیں، اسے ایمان سے نواز دیجیے۔ اس دن کے بعد اوتار سنگھ کو بے کلی لگ گئی۔ اس نے سرفراز بیگم سے جو کچھ کہا تھا صرف زبانی نہیں تھا، وہ اس نے پوری سچائی سے کہا تھا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس دن سے اس نے وہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اس کے نتیجے میں اس کے معمولات بدل گئے۔ وہ جلدی سونے کا عادی تھا، لیکن پہلی ہی رات کھانا کھانے کے بعد وہ کوٹھے پر چلا گیا۔ کتاب لے جانے کا اس نے تکلف نہیں کیا تھا،
وہ جانتا تھا وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ رات 10 بجے کے بعد سناٹا ہو جاتا تھا۔ وہ 10 بجے سو جاتا تھا، مگر اس رات وہ جاگ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھا آسمان کو تکتا رہا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو ٹہلنے لگا۔ بار بار جا کر وہ گلی میں جھانکتا، مکان کے صدر دروازے کو دیکھتا۔ کوٹھے پر اس نے دانستہ روشنی کی تھی تاکہ کوئی حملہ آور اس طرف آئے تو سمجھ جائے کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ 2 بجتے بجتے وہاں کافی سردی ہو گئی۔ کوئی چادر یا شال بھی نہیں لایا تھا۔ سردی سے اس پر کپ کپی چڑھنے لگی۔ 2:30 بجے کے قریب وہ نیچے آ گیا۔ اس کے خیال میں اب خطرے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بستر پر لیٹا اور رضائی اوڑھ لی۔ جسم کو گرمی ملی تو اس کی آنکھیں مندنے لگیں۔ اصولاً اسے گہری نیند سو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نیند کے عالم میں اسے خیال آیا کہ اگر اس وقت حملہ ہو جائے تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی نیند اچٹ گئی۔ اس سے اٹھا بھی نہیں گیا اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکا۔ اس کے بعد تو یہ معمول ہو گیا۔ رنجنا پہلی رات تو بے خبر رہی، لیکن دوسری رات اسے پتہ چل گیا۔ وہ اور رگھو اسے بلانے کے لیے اوپر آئے، لیکن اس نے سختی سے انہیں منع کر دیا۔ وہ دونوں اس کی بے چینی اور اضطراب دیکھتے رہے۔ رنجنا کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن رگھو سمجھ گیا۔ تم لوگ سو جاؤ جا کر، اوتار سنگھ نے ان سے کہا۔ لیکن مالک، مجھے نیند نہیں آ رہی، تو آپ نیچے چلیں، میں سر میں تیل لگا دوں گی، نیند آ جائے گی، مگر مجھے سونا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اوتار سنگھ کو خیال آیا کہ کتاب اوپر لانا ضروری ہے، مجھے پڑھائی کرنی ہے، چلو میں کتابیں تو لے آؤں۔ وہ نیچے آیا اور اپنی کتابیں اٹھائیں، پھر ان لوگوں کو سو جانے کی تاکید کر کے وہ اوپر چلا گیا۔ رنجنا نے رگھو کو متصفرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے چھوٹے ٹھاکر کو؟ وہ پریشان ہیں، رگھو نے کہا۔ یہ کیسی پریشانی ہے کہ رات بھر چھت پر ٹہلتے رہیں؟ فسادات کا خطرہ ہے نا، وہ نیچے والوں کی حفاظت کے خیال سے جاگتے ہیں۔ ہائے رام، رنجنا کا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا۔ تو کیا گھر میں بھی حملہ ہو جاتا ہے؟ ہاں، ابھی تو منصوبے بن رہے ہیں، پرنتو یہ ہو کر رہے گا۔ رنجنا پریشان ہو گئی۔ تو چھوٹے ٹھاکر کیا کر سکتے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں اوش کریں گے، راجپوت ہیں وہ، جان پر کھیل جائیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ تو چنتا نہ کر، جا کر سو جا۔ اور تم؟ میں تو جاگوں گا۔ مالک جاگیں اور میں سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں بھی کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ دونوں بھی جاگتے رہے۔ اوتار سنگھ نیچے آ کر سونے کے لیے لیٹا تو وہ دونوں بھی سوئے۔ 1 ہفتہ گزرا تو معمول اوتار سنگھ کی صحت پر اثرانداز ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے لگے، آنکھیں ہر وقت مترم رہنے لگیں، رنگت بھی سنولانے لگی۔ اسے یہ احساس بھی ستا رہا تھا کہ اس کی ذہنی صلاحیتیں ماند پڑنے لگی ہیں۔ ایسے میں ایک دن سرفراز بیگم نے اسے دیکھا تو دھک سے رہ گئیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا؟ جی ماں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تمہاری حالت تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ آنکھوں کے نیچے حلقے، جھلسی ہوئی رنگت۔ کچھ نہیں ماں جی، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے آج کل، پڑھائی کا زور ہے، مگر اتنا نہ پڑھو کہ صحت متاثر ہونے لگے۔ رنجنا پہلے سے اس کی یہ حالت دیکھ کر کڑ رہی تھی، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سرفراز بیگم کی بات سننے کے بعد اس سے نہیں رہا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اوتار سنگھ سے کہا، ایک بنتی کروں مالک؟ ہاں رنجنا کہو۔ جب تک پڑھائی کا زور ہے آپ دن میں 2 گھنٹے سو لیا کریں۔ اوتار سنگھ کے دل کو یہ بات لگی۔ مسئلہ یہ تھا، اسے دن میں نیند نہیں آتی تھی، مگر اس نے سوچا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ اگلے دن کالج سے واپس آ کر اس نے کھانا کھایا۔ نیند پوری نہ ہونے کے نتیجے میں اس کی بھوک بھی کم ہو گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ لیٹا تو اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور وہ 2 گھنٹے کا ارادہ کر کے لیٹا تھا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ یوں یہ دوپہر کی نیند بھی اس کے معمولات میں شامل ہو گئی۔ ایک رات وہ کوٹھے پر ٹہلتے ٹہلتے تھک کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ نیچے سے دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ وہ لپک کر اٹھا، اپنی لاٹھی اٹھائی اور تیزی سے لپکا۔ اس نے جھانک کر دیکھا، صدر دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے للکار کر کہا۔ جواب نہیں ملا تو وہ پھر چلایا۔ رات کے سناٹے میں اپنی آواز اسے بہت بلند آہنگ لگی۔ وہ نیچے اترنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ جواب مل گیا۔ میں ہوں بہادر علی چھوٹے ٹھاکر۔ اس کے ساتھ ہی بہادر علی کی صورت نظر آئی۔ اتنی رات کو ایسے دروازہ نہ کھولا کریں آپ، اوتار سنگھ نے سخت لہجے میں کہا۔
بہادر علی نے اس کے لہجے پر چونک کر اوپر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں لاٹھی دیکھ کر بولا، اتفاق سے کھولنا پڑ گیا ورنہ میں خود بڑی احتیاط کرتا ہوں۔ انہوں نے معذرت خانہ لہجے میں کہا، لیکن تم اوپر کیا کر رہے ہو چھوٹے ٹھاکر؟ میں پڑھ رہا ہوں، اوتار سنگھ نے کہا اور پیچھے ہٹ آیا۔ نیچے بہادر علی نے دروازہ بند کیا۔ اسے بڑی تقویت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اکیلا نہیں، ان کا ہندو کرایہ دار بھی ان کے تحفظ کی فکر کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ اس کا بوجھل پن کافی حد تک کم ہو گیا۔ 2 بجے کے بعد اوتار سنگھ نیچے چلا آیا۔ صبح اس سے ماسٹر جی سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ یہ ماسٹر جی والا معمول اب اس کے لیے کشمکش کا باعث ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ماسٹر جی بھی اس کی ذمہ داری تھے اور دوسری طرف اس گھر کا تحفظ بھی اس ہی کی ذمہ داری تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ماسٹر جی کے پاس نہ جائے، اور وہ وہاں جانے کے لیے نکلتا تو اسے یہ فکر رہتی کہ گھر کو بے آسرا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہاں وہ ایک رات ہوٹل میں گزارتا، مگر اس کا دل گھر میں اٹکا رہتا، اس سے سویا ہی نہ جاتا۔ ہر پل وہ وسوسوں میں گھرا رہتا، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ویسے اپنی وہاں کی ذمہ داری وہ رگھو پر چھوڑ کر آتا تھا۔ اپنی دانست میں اس نے بڑی رازداری سے رگھو کو سب کچھ سمجھا دیا تھا اور اسے کہہ دیا تھا کہ اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اس طرح مطمئن ہونے والا نہیں تھا، لہذا ہفتے میں ایک بار یہ اذیت اس کے لیے لازمی ہو گئی تھی۔ اسکولوں کے امتحانات ہو چکے تھے اور وہ ماسٹر جی کے گھر گیا، اس امید پر کہ شاید اس بار ان کا کوئی بیٹا ان کے ساتھ چلا جائے، لیکن ہری پرساد نے اس بار بھی مصروفیت کا عذر پیش کر دیا۔ دوسرے دونوں تو پہلے ہی اس عذر کے تحت انکار کر چکے تھے۔ اس بار اوتار سنگھ ان کی بے حسی پر بہت جھنجھلایا۔ اس نے عہد کر لیا کہ اب ان لوگوں سے کوئی امید نہیں رکھے گا اور نہ ہی چلنے کو کہے گا۔ سرفراز بیگم چھوٹے ٹھاکر کی طرف سے فکر مند تھیں۔ اس کی صحت بھی انہیں بہت فرق نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے ٹوکا بھی تھا اور اس نے وجہ بھی بتائی تھی کہ وہ رات کو دیر تک جاگ کر پڑھائی کر رہا ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ان کے خیال میں یہ امتحانوں کا عرصہ تو تھا نہیں کہ وہ پڑھائی میں اتنی محنت کرتا۔ بہرحال اس معاملے میں وہ مزید جراح تو نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی بار گئیں تو وہ سو رہا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ دن میں انہوں نے اسے سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں ڈر لگا کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی۔ کیا ہوا ہے رنجنا، خیر تو ہے؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ جی بڑی بیگم، رنجنا ان کا مطلب نہیں سمجھی۔ خیریت ہے؟ یہ چھوٹا ٹھاکر کیوں سو رہا ہے اس وقت؟ پہلے تو کبھی دن میں سوتے نہیں دیکھا۔ وہ رات کو بہت دیر تک جاگتے ہیں نا بڑی بیگم، میں نے کہا دن میں 2 گھنٹے سو لیا کریں۔ اتنی رات تک کیوں جاگنے لگا ہے یہ؟ رنجنا ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر اس نے جلدی سے کہا، پڑھائی کرتے ہیں نا بڑی بیگم۔ سرفراز بیگم نے اس کی وہ ہچکچاہٹ محسوس کر لی۔ معاملہ ان کے نزدیک اور پراسرار ہو گیا تھا، عجیب معمہ تھا۔ بہرحال انہوں نے اس خلش کو ذہن سے جھٹکا اور غور سے سوتے ہوئے چھوٹے ٹھاکر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے جو حلقے تھے وہ اس وقت اتنے گہرے نہیں لگ رہے تھے۔ انہیں اطمینان ہوا کہ نیند سے بہرحال فرق پڑا ہے، یعنی صحت پر کوئی بہت بڑی خرابی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کی صحت کی طرف سے اور مطمئن ہو گئیں۔ اس کی رنگت بھی بحال ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ نیچے چلی آئیں۔ جو معمہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ گزشتہ رات خود بخود حل ہو گیا۔ عشاء کے آدھے پون گھنٹے بعد سو جانا ان کا معمول تھا، مگر رات اچانک گلا خشک ہونے کے احساس کے ساتھ ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھی تو گھبرائی ہوئی تھی۔ جاگنے کے ذرا دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ گھبراہٹ پیاس کی ہے۔ وہ اٹھیں اور انہوں نے پانی پیا۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ انہیں خیال آیا کہ اب جاگی ہیں تو وضو ہی تازہ کر لیں۔ اس ارادے سے وہ غسلخان جانے کے لیے دالان میں نکلیں۔ اوپر کوٹھے پر روشنی دیکھ کر چونکیں، مگر وہ چونکنا بس ایک لمحے کا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے انہیں خیال آ گیا کہ آج کل اوتار سنگھ رات کو دیر تک پڑھائی کر رہا ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جالیوں کی درزوں سے اوپر کا منظر بالکل صاف تو نہیں، البتہ ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہا تھا۔ چھوٹا ٹھاکر کرسی پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس کے ہاتھ میں کتاب نظر نہیں آئی۔
وہ وضو کرنے کے لیے غسل خانے میں گئیں۔ واپس آئیں تو ان کی نیند اچاٹ گئی تھی۔ وہ دالان میں بچھے تخت پر دراز ہو گئیں۔ اوپر چھوٹا ٹھاکر بدستور کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کتاب اب بھی نہیں تھی۔ ذرا دیر بعد چھوٹا ٹھاکر اٹھا، اس کے ہاتھ میں کتاب اب بھی نہیں تھی۔ وہ کوٹھے پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ ہر چند منٹ بعد وہ ٹہلتے ٹہلتے بیرونی دیوار کے پاس رکتا اور باہر گلی میں جھانکنے لگتا۔ چند لمحے وہاں رکنے کے بعد وہ پھر چہل قدمی شروع کر دیتا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا اور وہ ٹہلتا رہا۔ سرفراز بیگم کو ایسا لگا وہ خود ٹہلتے ٹہلتے تھک گئی ہیں، ان کی ٹانگیں دکھنے لگی ہیں۔ یا اللہ، یہ لڑکا پڑھتا ہے یا رات بھر ٹہلتا رہتا ہے؟ ابھی تک تو اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھی نہیں۔ وہ بڑبڑائیں، اور کتنا ٹہلتا ہے یہ؟ ٹانگیں نہیں دکھ جاتی ہوں گی؟ صحت تو خراب ہونی ہی ہے۔ اوپر کوٹھے پر چھوٹا ٹھاکر ان کی موجودگی سے بے خبر ٹہلے جا رہا تھا۔ اب اس کی رفتار کچھ سست ہو گئی تھی، شاید تھکن کی وجہ سے۔ یا اللہ، یہ لڑکا کس لیے جاگے جا رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ وہ پھر بڑبڑائیں۔ اس بار ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ وہ جو بیرونی دیوار کے پاس کچھ دیر رکتا تھا اور پھر باہر گلی میں جھانکنے لگتا تھا، اس کا یہ انداز انہیں مشتبہ سا لگنے لگا۔ کہیں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں، انہوں نے سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے انہیں اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کو بہت مضبوط کردار کا لڑکا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے اس کے بارے میں ایسی بات سوچی ہی کیوں؟ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد چھوٹا ٹھاکر دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا، شاید ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی۔ چھوٹا ٹھاکر کرسی سے یوں جھٹکے سے اٹھا جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ وہ اٹھا تو سرفراز بیگم کو اس کے ہاتھ میں لاٹھی نظر آئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے بیرونی دیوار کی طرف لپکا۔ اس نے گلی میں جھانکا اور للکار کر کہا، کون ہے؟ سرفراز بیگم اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ چھوٹے ٹھاکر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہو۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کو صاف دیکھ رہی تھیں۔ ایک لمحہ گلی میں جھانکنے کے بعد چھوٹے ٹھاکر پلٹ ہی رہا تھا کہ دوبارہ گلی کی طرف مڑا اور جھانکنے لگا۔ سرفراز بیگم کو کوئی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن چھوٹے ٹھاکر کا رد عمل بتاتا تھا کہ اسے نیچے سے جواب ملا ہے۔ ایک لمحے بعد اوتار سنگھ نے سخت لہجے میں کہا، اتنی رات کو ایسے دروازہ نہ کھولا کریں آپ۔ سرفراز بیگم کو لگا وہ ان کے دروازے کی بات کر رہا ہے، اور اس کے لہجے میں سختی کے ساتھ احترام بھی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی اجنبی سے نہیں بلکہ کسی شناسا سے بات کر رہا ہے۔ ایک لمحے کو خاموش رہیں۔ سرفراز بیگم کو اب بھی دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن چھوٹے ٹھاکر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کی بات سن رہا ہو۔ پھر چھوٹے ٹھاکر نے کہا، میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹایا۔ اس نے لاٹھی دیوار سے ٹکا کر کھڑی کی اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سرفراز بیگم کو یقین ہو گیا کہ چھوٹے ٹھاکر کی بہادر علی سے بات ہوئی ہے۔ اب انہیں اس کی تصدیق کرنی تھی۔ عام حالات میں وہ اتنی رات کو کبھی ڈیوڑی کی طرف نہیں جاتی، مگر یہ ان کے گھر اور بچوں کے تحفظ کا معاملہ تھا۔ بہادر علی ڈیوڑی میں سوتا تھا، دروازہ وہ بند رکھتا تھا۔ سرفراز بیگم نے دروازے پر رک کر اسے پکارا، بہادر علی، تم جاگ رہے ہو؟ بہادر علی کے لیے وہ غیر معمولی بات تھی۔ اتنی رات کو بڑی بیگم پکار رہی تھی۔ جی بڑی بیگم، میں جاگ رہا ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ اس نے دروازہ کھولے بغیر دروازے کے قریب آ کر کہا۔ چھوٹا ٹھاکر تم سے بات کر رہا تھا؟ سرفراز بیگم نے پوچھا۔ جی بڑی بیگم۔ بہادر علی کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ میں نے مجبوری میں بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا تھا، پھر بھی اسے پتہ چل گیا۔ تم حالات سے بے خبر تو نہیں ہو بہادر علی؟ سرفراز بیگم کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ساری زندگی اس گھر کا نمک کھایا ہے بڑی بیگم، آپ جانتی ہیں غیر ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے جیتے جی اس گھر کی دہلیز کوئی نہیں پھلانگ سکے گا۔ ہر صورتحال کے لیے تیار رہتا ہوں، لیکن بڑی بیگم آج مجھے طاقت کا احساس ہو رہا ہے۔ میں اکیلا نہیں، اس گھر کی حفاظت کرنے کی فکر کرنے والے اور بھی لوگ ہیں، اور وہ چوکنا بھی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہادر علی، تم آرام کرو۔ سرفراز بیگم دوبارہ تخت پر آ بیٹھیں۔ چھوٹا ٹھاکر اب بھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اب بھی اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ان کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ دل کو کچھ ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کو بہت اچھا سمجھتی تھیں، لیکن ہر بار ہر موڑ پر انہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ ان کے تصور سے بڑھ کر اچھا ہے۔
وہ کتنا سچا ہے، جو کہتا ہے دل سے کہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اس کا ثبوت اس وقت ان کے سامنے تھا۔ انہیں یاد آیا ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ بڑی محبت سے تھام کر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تھا، ان سے معافی مانگی تھی اپنی بے خبری اور غیر ذمہ داری پر، اور اس نے کہا تھا ان سے کہ وہ پریشان نہ ہوں، اس کے ہوتے ہوئے کوئی ان کے گھر کی دہلیز نہیں پھلانگ سکتا۔ انہوں نے اس کی بات سنی تھی اور مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا وہ کس قدر پختہ ارادے کا مالک ہے اور پختہ ارادے سے ہی بات کر رہا ہے۔ یہ تو انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ اس بات کے بعد وہ ہر رات پہرا دے کر اپنی ذمہ داری نبھائے گا، اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سے حلقے پڑ جائیں گے، اس کی رنگت پھیکی پڑ جائے گی، اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اس کی یہ حالت تو انہوں نے خود دیکھی تھی، اور پھر جب وہ رات میں تھوڑی دیر پہلے جب وہ بار بار دیوار کے پاس رک کر گلی میں جھانک رہا تھا، انہیں مشتبہ لگا تھا، تو انہوں نے سوچا تھا کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں۔ یہ خیال آیا تو وہ شرمندگی سے نڈھال ہو گئیں۔ ارے انہوں نے ایسے بے غرض اور جانثار لڑکے پر اس طرح کا شک کیا، جو اپنی نیند صرف اس لیے قربان کر رہا ہے کہ وہ سکون سے سو سکیں۔ اس لمحے ان کے دل سے ہر خوف، ہر پریشانی مٹ گئی۔ موت جس وقت آنی ہے سو آنی ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا، مشیت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ کو جو منظور وہ ہو کر رہتا ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے کوئی ہے جو ان کے گھر کے اور ان کی بچیوں کے تحفظ کے لیے جاگتا ہے۔ تو وہ ڈر کس سے رہی ہیں، کس بات سے ڈر رہی ہیں اور کیوں ڈر رہی ہیں؟ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، چھوٹا ٹھاکر اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ وہ اٹھیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اب وہ پوری طرح بے فکر تھیں۔ کالج کی فضا خاصی خراب ہو گئی تھی۔ جس روز محمود کی موت کی خبر آئی، پورا کالج جیسے سہم گیا۔ محمود بہت زندہ دل اور خوش مزاج لڑکا تھا۔ اس کے مزاج میں درد مندی بھی بہت تھی۔ وہ اپنے نظریات میں بے حد اٹل اور ان کے اظہار میں بے حد پرجوش بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کالج کے ہر دل عزیز طلبہ میں سے تھا۔ جن لوگوں کو اس سے نظریاتی اختلاف تھا، وہ بھی اس کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ نظریاتی اختلاف کو وہ ذاتی نہیں بننے دیتا تھا۔ جن سے اختلاف تھا وہ اس کے بھی کھلے دل سے ان کے کام کرتا تھا۔ محمود کی موت کا علم انہیں اخبار سے ہوا۔ رات کو 10 بجے کے قریب وہ چاندنی چوک کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مسلم لیگ کے 3 کارکن بھی تھے۔ ایک سنسان سڑک پر متعصب ہندوؤں کا ایک گروہ ان پر حملہ آور ہوا۔ حملہ آور چاقو، برچھیوں اور بلموں سے مسلح تھے۔ چاروں افراد کو ختم کرنے کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ یہ تمام خبریں مصدقہ نہیں تھیں، یہ محض اندازے اور قیاس آرائیاں تھیں، کیونکہ اس واقعے کا کوئی عینی گواہ نہیں تھا، اور اگر تھا تو سامنے نہیں آیا۔ تمام اخبارات نے ظاہری طور پر شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اپنی پالیسی کے مطابق خبر بتائی تھی۔ بہرحال اس روز کالج میں پڑھائی بالکل نہیں ہوئی۔ پورا کالج تو محمود کے گھر پہنچا ہوا تھا۔ جنازے میں اتنے افراد تھے کہ شاید ہی کسی کو دوسری بار کندھا دینے کا موقع ملا ہوگا۔ محمود کے والد کے حوصلے اور استقامت نے سب کو متاثر کیا۔ غم اور صدمے کے باوجود انہوں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ تو ایک بیٹا ہے، پاکستان پر تو ایسے 100 بیٹے بھی قربان کر سکتا ہوں میں۔ کالج کی لڑکیوں نے بتایا کہ گھر میں محمود کی ماں اور بہنوں کا بھی یہی رویہ تھا۔ ان لوگوں کو پہلی بار پتہ چلا کہ محمود اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اگلے روز کالج کے ایڈیٹوریم میں تعزیتی جلسہ ہوا۔ اس جلسے نے کالج کی فضا کو نہایت مقدر اور کشیدہ کر دیا۔ وہ تعزیتی جلسہ کالج کے ایک ہونہار اور ہر دل عزیز طالب علم کی یاد میں ہوا تھا۔ مسلمانوں کو تو بات اور تھی، محمود کے قتل کی مذمت تو کالج کے طلبہ کی بھاری اکثریت نے کی تھی۔ ان میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی اور انگریز بھی۔ اس قتل کی مذمت میں طلبہ یونین بھی پیش تھی۔ یونین کے صدر نے اپنی تقریر میں کہا کہ محمود سیاست کے تشدد بھرے ماحول میں شائستگی، نرمی اور رواداری کا علم بردار تھا۔ اس کی زندگی بھی اس بات کا ثبوت تھی، اور موت نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے۔
یہ وہ موقع تھا کہ رام گوپال اور اس کے چند ساتھیوں نے ماحول خراب کر دیا۔ حالانکہ تقریر کے دوران مداخلت کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر ایک متعصب ہندو لڑکے نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ یونین کے صدر کو چیلنج کیا، یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر محمود اور اس کے ساتھی بھی مسلح ہوتے تو 2 لاشیں حملہ آوروں کی بھی ملتی۔ یونین کے صدر نے کہا، میرے خیال میں تو یہ حملہ آوروں کی جاں سازی کا ثبوت ہے۔ جاں بازی 4 نہتے افراد پر 10-12 مسلح افراد کے حملہ کرنے کو جاں بازی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہادری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ حملہ کرنے والے 10-12 تھے؟ معترض نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عین ممکن ہے ان کی تعداد 50 ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ یونین کے صدر نے بھی تمسخرانہ انداز اختیار کیا، یہ سب اخبار والوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ محمود اور اس کے ساتھی ان حالات میں اتنی رات کو نکلے تھے تو وہ مسلح بھی ہوں گے، اور ان کی آتمائیں پرلوک سدھارتے وقت ان کے ہتھیار بھی ساتھ لے گئی ہوں گی۔ یونین کے صدر نے تندیہ لہجے میں کہا، اور اب تم یہ بھی کہو گے کہ اصل میں حملہ آور محمود اور اس کے ساتھی تھے، اور دوسرے فریق کی لاشیں اخبار والوں نے غائب کر دی ہوں گی۔ پولیس بھی تو مسلحوں سے ملی ہوئی ہے، کسی نے پکار کر کہا، اور گورے بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد وہ ہلڑ مچی کہ تعزیتی جلسہ ختم ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد اوتار سنگھ رچرڈ پارسن کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا تھا کہ رام گوپال بھی آ گیا۔ وہ بے تکلفی سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور سنا دوستو، کیا حال ہے؟ یہ ہنگامہ آرائی غیر ضروری تھی۔ اوتار سنگھ نے اس سے کہا، میں تم سے متفق ہوں، یہ لوگ جذباتی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے میرا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ اور تمہارا منصوبہ کیا تھا؟ رچرڈ نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تقریر کرنی تھی، اور میں اس میں لوگوں کو بتاتا کہ بھارت ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، ہم بٹوارہ نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ ہندوؤں کی اس پالیسی کی وجہ سے بٹوارہ لازمی ہو گیا ہے، رچرڈ نے کہا۔ مسلمانوں کو محبت سے سمجھایا قائل کیا جائے، انہیں اچھے مستقبل اور تحفظ کا یقین دلایا جاتا تو شاید بٹوارہ رک جاتا۔ نہیں رکتا رچرڈ، تم ہماری قوم کے مزاج سے ناواقف ہو۔ مسلمان جذباتی طور پر فیصلہ کر چکے ہیں، وہ پاکستان بنا کر رہیں گے، تو پھر اتنے خون خرابے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ ہونا ہے تو اسے تسلیم کر لو۔ اوتار سنگھ بولا، پاکستان بنے گا لیکن زیادہ دن نہیں چلے گا، اور پاکستان بننے تک ہم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہیں گے۔ اس سے ان کی طاقت بھی کم ہوگی اور حوصلہ بھی پست ہوگا۔ اب تمام مسلمان تو یہاں سے نہیں جا سکتے نا، ہم یہاں سے بھاگنے والے مسلمانوں کو بھی کاٹتے رہیں گے، وہ یہاں رہ جانے والوں کو بھی مارتے رہیں گے، یہاں تک کہ بچے کچے مسلموں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی بقا صرف بھارت میں ہے، ہمارا خواب اکھنڈ بھارت ہے۔ میں آج یہی بتانا چاہتا تھا کہ مسلح پاکستان کا خیال دل سے نکال دیں، وہ انہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اصل میں وہ پاکستان ہے جہاں محمود اور اس کے ساتھی گئے ہیں، پرلوک میں۔ وہ نہیں مانیں گے تو ہم، جیسے ہم نے محمود اور ان کے ساتھیوں کو پاکستان بھیجا ہے پرلوک والے میں، ویسے ہی 2-2 4-4 کر کے ہم ان سب کو بھی اس پاکستان میں بھیجتے رہیں گے۔ اوتار سنگھ بہت متحمل مزاج تھا، لیکن اس کا تحمل جواب دینے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، رچرڈ، تم اگر بیٹھنا چاہو تو بیٹھو، لیکن میں یہ بدبودار گفتگو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ جواب میں رچرڈ کھڑا ہو گیا، میں بھی چل رہا ہوں۔ وہ دونوں جا رہے تھے کہ عقب سے رام گوپال چلایا، تم کالی بھیڑ ہو اوتار سنگھ، اور میں جانتا ہوں ہمارے درمیان کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ اوتار سنگھ پلٹا اور اس کی طرف واپس آیا، اس کے بہت قریب آ کر رکا۔ کالی بھیڑ میں نہیں ہوں، تم ہو رام گوپال، کیونکہ کالی بھیڑیں اکثریت میں کبھی نہیں ہوتی۔ تم جیسے لوگ اپنے عمل سے امن متاثر کرنا چاہتے ہیں، ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ امن پسندی ہوں، رام گوپال نے حقارت سے کہا، یہ بزدلی کو چھپانے والا لفظ ہے، بزدلی اور بہادری، تم کیا جانو؟ اوتار سنگھ نے بے حد نرم لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ رام گوپال کے گلے کی طرف لپکا۔ رام گوپال کو شاید پہلے سے اندازہ تھا، وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ کیا طریقہ ہے اوتار سنگھ؟ تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں رام گوپال، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم نہیں سمجھو گے۔ یہ امن پسندی ہے،
میں یہیں اسی وقت صرف اپنے ہاتھوں سے تمہیں ختم کر سکتا ہوں۔ یہ بہادری بھی ہے اور امن پسندی بھی۔ بہادری ایسے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور امن پسندی ایسے کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور تم جس طرح گھبرا کر پیچھے ہٹے ہو یہ بزدلی ہے۔ اس وقت تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، لیکن ابھی تمہارے ساتھ چند کالی بھیڑیں اور ہوتی اور تمہارے پاس ہتھیار بھی ہوتے تو تم مجھے کاٹ کر پھینک دیتے۔ یہ بزدلی ہے رام گوپال، اور مجھے فخر ہے کہ محمود جیسا بہادر آدمی میرا دوست تھا۔ آئندہ میرے سامنے اس انداز میں کبھی نہیں بولنا رام گوپال۔ میں تم جیسے 30-40 مسلح افراد سے اکیلا ہی نمٹ سکتا ہوں۔ یاد رکھنا رام گوپال، میں راجپوت ہوں اور بزدلوں سے دوستی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اوتار سنگھ پلٹا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کینٹین سے نکل گیا۔ رچرڈ پارسن اس کے پیچھے تھا۔ رام گوپال بت بنا کھڑا رہا۔ وہ شوق میں تھا۔ نرم خوہ، نرم گفتار اوتار سنگھ کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اوتار سنگھ کا لہجہ تو اب بھی سخت نہیں تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ نرم تھا، لیکن کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ اس نے رام گوپال کو ہلا دیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ رام گوپال کو اس کے کہے ہوئے ہر لفظ پر یقین تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھا سکتا تھا۔ رام گوپال صرف متعصب ہی نہیں، بےحد کینہ پرور بھی تھا۔ ٹھیک ہے اوتار سنگھ، میں تمہاری ہر بات یاد رکھوں گا۔ میں وہ موقع نہیں آنے دوں گا، وہ موقع تمہیں نہیں دوں گا کہ تمہیں اپنی بات سچ ثابت کرنی پڑے۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، تم تڑپتے رہو گے اور کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔